السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تبلیغی جماعت والے جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت اور ترک مالا یعنی، کیا یہ 6 نمبر کا قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان اعظام؟ چنانچہ کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اہم ویڈیو آپ تک پہنچے۔ سائل کا سوال ہے، عنوان: تبلیغی جماعت کے 6 نمبر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ سوال: کچھ دن پہلے ایک بریلی سے میری بحث ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ 11ویں شریف اور عرس وغیرہ بدعت ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر عرس اور 11ویں شریف بدعت ہے تو آپ کی تبلیغی جماعت بھی بدعت ہے۔ اس نے 3 دن، 40 دن اور 4 مہینے کے بارے میں کہا۔ میں اس کو یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ عرس اور 11ویں شریف بدعت ہے، تبلیغی جماعت نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت، ترک مالا یعنی فضول باتوں کا ترک کر دینا، ان جملہ امور کو سمجھنے، سیکھنے اور عملی مشق کرنے، نیز دوسروں تک ان امور کو پہنچانے کے لیے تبلیغی جماعت نکلتی ہے، جدوجہد اور مسلسل محنت و مشقت کرتی ہے۔ یہ 6 امور قرآن کریم، حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ ان کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیز متبع سنت اکابر اولیاء رحمہم اللہ سے قولاً و عملاً ثابت ہے۔ ان امور کو بدعت قرار دینا جرأت بیجا اور از قبیل گستاخی ہے۔ رہا معاملہ 3 دن، 40 دن، 4 ماہ کا، سو یہ انتظامی امور کے قبیل سے ہے اور انتظام میں شرعاً بہت وسعت ہوتی ہے۔ جیسے مدارس کا نظام تعلیم و تربیت ہے، مثلاً روزانہ 6 گھنٹے اوقات تعلیم کا مقرر ہونا، شوال سے شروع ہو کر رجب میں ختم ہونا، تعطیلات مقررہ کا ہونا وغیرہ امور پر بدعت کا اطلاق شرعاً بدعت کی تعریف سے ناواقفیت ہے۔ اسی طرح 3 دن، چلہ وغیرہ پر بدعت کا اطلاق درست نہیں۔ اس کے برخلاف 11ویں، عرس وغیرہ جیسے امور اکثر و بیشتر ایسے کہ جن کی پیداوار زمانہ خیر القرون کے بہت بعد میں ہوئی ہے، اور جس کام کے اصل خیر القرون میں نہ ہو اور اس کو مثل تشریعی احکام کے قرار دیا جائے تو اس کا بدعت سیئہ ہونا ظاہر ہے۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ بے شمار مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادائے حقوق چھوڑ دیں تو کچھ پرواہ نہیں، لیکن عرس، 11ویں وغیرہ کو کوئی مسلمان اختیار نہ کرے تو بعض لوگ کافر تک قرار دینے میں کچھ خوف خدا محسوس نہیں کرتے۔ آپ کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ بریلوی بھائیوں سے بحث و مباحثہ کی صورت اختیار نہ کریں تو بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ، دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، پھر ملتے ہیں جلدی ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔